بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتی رہی کہ میں نے کیا دیکھا، جناب رباب کی تو مرثیے ہیں۔ امام حسین کی زوجہ نے جو کچھ دیکھا، جو ان پہ گزری نہ کربلا میں، انیس مرثیہ لکھتے ہیں، انیس پر گزری نہیں ہے تب ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے جی۔ دبیر کے مرثیوں پر ہمارا جگر پھٹنے لگتا ہے ایک مصروں کے اوپر۔ نوحہ جب پڑھتے ہیں شعراء اور نوحہ خان تو ہمارا ایک مرتبہ چین ہمارا بے چین ہونے لگتے ہیں ہم۔ جناب رباب پہ گزری ہے، وہ انہوں نے مرثیے لکھے ہیں، جناب رباب کے مرثیے ہیں، جناب ام المؤمنین کے مرثیے ہیں۔ وہ ہمارا مدرک یہ ہے، میں سنی بھائیوں کو تسلی دینے کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارا مدرک یہ ہے جس سے ہم مصائب پڑھتے ہیں اور مصائب ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مسلسل جہاد جاری رکھیں میرے بچے اور جوان۔ امام حسین کی عزاداری میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، ہر سال سے زیادہ، پچھلی دفعہ سے زیادہ امام حسین کی عزاداری بہتر ہوگی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر سے ہے۔ ہمارا دین، ہم جگہ جگہ چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے، ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں، اور جگہ جگہ علم یہ حسینی مدرسے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ وہاں اس کے نیچے بیٹھ کر امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک فلاں امام بارگاہ کے اندر معیاری عزاداری نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ مشورہ دے دیجئے، بتا دیجئے کیا کریں۔ لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول کو بند کر دیا جائے۔ اسکول بند نہیں کیا جاتا، ٹیچر تبدیل کیا جاتا ہے، نظام کو بہتر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ مجموعی طور پر پوری دنیا میں امام حسین کے اس ذکر سے جو نور پھیل رہا ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب صاحب آئیں گے ہم انہیں خود پرسہ دیں گے۔ چہلم کے زائرین کے مسائل پیچیدہ ہیں، اگرچہ عراق میں الحمدللہ جو وہاں کے حالات تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں۔ مخالفین میں اور وزیر اعظم عبد المہدی کے اندر مذاکرات ہو گئے ہیں، اور اب جو کچھ انہیں احتجاج کرنا ہے وہ 40 کے بعد کریں گے۔ امام حسین کے چہلوں کو متاثر نہیں کیا جائے گا عراقی سیاست کے حوالے سے، لیکن زائرین کے ویزے کا مسئلہ اب تک پیچیدہ ہے۔ مسلسل رابطے ہو رہے ہیں مگر ہم نتیجہ نہیں لے پا رہے۔ NOC کا مسئلہ ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں سے جو اپروول آتی تھی وہ ویسے ہی جیسے سال بھر زائرین کے لیے اپروول منگائی جاتی تھی ایسے چہلوں پر بھی منگائی جائے، لیکن پوری دنیا کو استثناء کر دیا۔ ایرانی حضرات تو بارڈر پہ جائیں گے، پاسپورٹ دکھائیں گے، وہی مہر لگے گی اور چلے جاؤ۔ اگر وہ 1 کروڑ کی تعداد میں آتے ہیں تو بھائی 2-2.5 لاکھ تو ہم بھی جاتے ہیں، اور کوئی 40 سے زیادہ کیمپ ہیں جو پاکستانی ڈاکٹرز، مخیرین، عزاداران امام حسین مختلف جگہوں پر طبی اور امدادی کیمپ لگاتے ہیں، خدمت کے کیمپ لگاتے ہیں۔ ہم سارے زائرین کی خدمت کے لیے وہاں ہمارے پاکستانی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر 500,000 آدمیوں کا ریکارڈ آپ کو ملا ہے کہ وہ وہاں مس ہو جاتے ہیں اور وہ نوکریوں کے لیے روک لیے جاتے ہیں تو آپ اس کا کوئی اور حل نکالیے، اس کا تدارک کسی اور طریقے سے کیجیے۔ یہ تو حل نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ زائرین کو روک دیں صرف بنیاد پہ کہ 1000 آدمی وہاں مس ہو جاتے ہیں اور وہاں نوکری کے لیے رک جاتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے رک جاتے ہیں۔ اللہ حسین کے عزاداروں کی مدد کرے گا۔ اللہ ولی ہے۔ میں جملہ کہہ رہا تھا کہ یہ جاری رکھیے، سلسلہ جاری رہے گا یہ انشاءاللہ۔ نہ میرے کہنے سے زیادہ حوصلہ زیادہ سے زیادہ ہوگا، ورنہ آپ خاندانی اس کام میں اور اس عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ جہاد جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ، حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں ایک جملہ تکراری کر رہا ہوں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو ملتا کیا ہے یہاں سے؟ میں نے کہا اگر نہ مل رہا ہوتا تو مجمع کم ہونا چاہیے، مجمع کا بڑھنا بتا رہا۔ بلند تر صلوات دیا کر دیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ ولی، مولا، ولایت، اس خاندان کا جو لفظ مولا کا لفظ ہے اس کے 3 معنی قرآن میں روشن انداز سے بیان ہوئے۔
کہا جی پیغمبر اکرم نے غدیر میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو حضرت نے فرمایا من کنت مولا، میں جس کا دوست ہوں فہذا علی المولا، علی اس کا دوست ہے۔ نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، دوست کا ترجمہ یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ لفظ دیکھا جائے گا کہ کہاں برتا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، کہاں استعمال میں لایا گیا ہے۔ سیاق و سباق دیکھ کر طے کیا جائے گا کہ اس لفظ کے معنی یہاں کیا بنتے ہیں۔ نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، نوابین شادی میں شرکت کرنے آ رہے تھے، جیسے جیسے مہمان شریک ہوتے انہیں دسترخوان پہ لے جایا جاتا۔ مہمانوں کی آمد پر دسترخوان پر نواب صاحب آواز لگاتے اپنے نوکر کو، غلام محمد انار لاؤ۔ غلام محمد انار لے کر آتے، اسے چھیلا جاتا، دانے نکال کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے جاتے۔ جب سارے مہمان جمع ہو گئے اور بارات چڑھنے لگی، ہاتھی کے آگے نواب صاحب نے کھڑے ہو کے آواز لگائی، غلام محمد انار لے کر آؤ۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، انار لے کر آ گیا۔ نہ دسترخوان پہ نواب صاحب نے بتایا کہ کھانے والا لاؤ، نہ بارات چڑھتے وقت بتایا کہ جلانے والا لاؤ۔ ایک نوکر کو پتا ہے کہ دسترخوان پہ کون سا انار آتا ہے اور بارات چڑھتے وقت کون سا انار آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے مفتیوں کو نہیں پتا کہ دھوپ میں کون سے مولا کے معنی میں مولا بول رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔